بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج 4 فروری 2021 بروز جمعرات کا دن شام کے خبرنامے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں ہر طرح کی تقریبات اور اجتماعات معطل، ہوٹلوں میں ٹیبل سروسز پر پابندی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کرونا کے انسداد کے لیے احتیاطی تدابیر مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت نے ہر طرح کی تقریبات، سماجی اجتماعات، تفریح پروگرامات، سینما ہالز، ہوٹلوں اور کافی شاپس میں ٹیبل سروس فراہم کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کیسز میں اضافے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ شادی بیاہ اور کمپنیوں کی طرف سے منعقد ہونے والی تقریبات اور اس ضامن میں کی جانے والی ہر طرح کے اجتماعات جو شادی ہالز، ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤسز یا کسی بھی ہال میں منعقد کیے جاتے ہوں ان پر پابندی لگائی گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں تمام تفریحی سرگرمیاں 10 دن تک معطل کی جائیں گی۔ اس میں توسیع کا امکان ہے۔ تمام سینما گھر، انڈور تفریح مراکز، انڈور گیمز خواہ وہ ہوٹلوں میں ہوں یا شاپنگ مالز میں، تمام جم اور سپورٹس کلب، ان سب کو آئندہ 10 دنوں تک بند رکھا جائے گا۔ اس مدت میں توسیع کا امکان ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ہوٹلوں اور کیفے شاپس میں ٹیبل سروسز پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ صارفین کو صرف پارسل فراہم کیا جا سکتا ہے اور یہ پابندی 10 دن تک ہوگی، تاہم اس میں توسیع کا امکان ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مذکورہ بالا فیصلوں پر آج جمعرات کو رات 10 بجے سے عمل کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی پروازیں منسوخ، PIA کا ری فنڈ پالیسی کا اعلان۔ PIA نے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے جمعرات سے منسوخ کی گئی پروازوں کے مسافروں کے لیے ری فنڈ پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی حکام کی جانب سے کرونا وبا کی لہر کے پیش نظر پاکستان سمیت 20 ممالک سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر عارضی طور پر پابندی کے باعث پاکستان سے سعودی عرب کے لیے شیڈول تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ان پابندیوں کے باعث ہزاروں مسافر پاکستان سے سعودی عرب کے لیے روانہ نہیں ہو سکیں گے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لگ بھگ 30,000 مسافر ان پابندیوں سے متاثر ہوں گے۔ ٹکٹ ری فنڈ کیسے ہوں گے؟ سعودی حکام کی جانب سے پابندیوں کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے شیڈول تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں، تاہم سعودی عرب سے پاکستان آنے والے مسافر PIA کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں۔ PIA نے پاکستان سے سعودی عرب کے لیے جمعرات سے منسوخ کی گئی پروازوں کے مسافروں کے لیے ری فنڈ پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ جن مسافروں نے کنفرم ٹکٹس خرید رکھے تھے اور ان کی پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں، PIA ان کو بغیر کسی کٹوتی کے ٹکٹس ری فنڈ کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے تمام مسافر PIA کے دفاتر اور متعلقہ کاؤنٹرز سے اپنے ٹکٹس جمعرات سے بغیر کسی کٹوتی کے ری فنڈ کروا سکتے ہیں۔ ٹکٹ ری فنڈ کے علاوہ دیگر آپشنز کیا ہیں؟ ایسے مسافر جن کی کنفرم فلائٹ سفری پابندیوں کے باعث منسوخ کی جا چکی ہیں، ان کے پاس ری فنڈ کے علاوہ دوسرا آپشن پروازوں پر پابندیاں اٹھائے جانے کے فیصلے کا انتظار بھی ہے۔ جو مسافر اپنے ٹکٹس ری فنڈ نہیں کروانا چاہتے، ان کی ٹکٹس ری شیڈول کر دی جائیں گی۔ پروازیں بحال ہوتے ہی کنفرم سعودی عرب کے لیے کنفرم ٹکٹ رکھنے والے مسافروں کے ٹکٹس ترجیحی بنیادوں پر ری شیڈول کر دی جائیں گی۔ PIA سعودی عرب کے شہر جدہ، ریاض، دمام اور مدینہ کے علاوہ القصیم اور ابہا کے لیے بھی پروازیں آپریٹ کرتا ہے۔ حالیہ پابندیوں کے باعث کم و بیش 2 ہفتوں کے لیے شیڈول 50 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ ہر طرح کے حالات میں حج انتظامات کی اہلیت ہے۔ وزیر حج سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر صالح بن تن نے کہا ہے کہ سعودی عرب ہر طرح کے حالات میں حج انتظامات کی اہلیت رکھتا ہے۔
کرونا وبا کے دوران سعودی عرب کے سرکاری اور نجی اداروں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے زائرین کی خدمت کی اور اپنی توانائیاں وقف کر دیں۔ ڈاکٹر بنتن نے حج و عمرہ و زیارت فورم کے اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا، جس کا عنوان کرونا سے نمٹنے اور حج و عمرہ پر وبا کے اثرات کو قابو کرنے میں سعودی عرب کی کامیابی کا حصہ ہے۔ فورم کا اختتام القرا یونیورسٹی نے کیا۔ ڈاکٹر بنتن کا کہنا تھا کہ وزارت حج و عمرہ نے کرونا وبا شروع ہوتے ہی 1 لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین کو مدینہ منورہ اور 6 لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین کو مکہ مکرمہ میں سہولتیں فراہم کیں۔ یہ خدمات مقدس مساجد کی بندش اور وبا کے زمانے میں کی گئیں۔ انہوں نے حج موسم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وزارت نے حج موسم 1441 کے دوران 5ویں رکن کی ادائیگی کے لیے بہترین اسکیمیں تیار کی تھیں۔ حج موسم کے انتظامات سربلندی کا باعث بنے۔ سعودی عرب نے ثابت کر دیا کہ ہر طرح کے حالات میں حج انتظامات کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زائرین کی سلامتی کو یقینی بنانے اور حج کو معتبر انداز میں منظم کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا گیا۔ سعودی عرب میں SOPs کی خلاف ورزی پر 19 دکانوں پر جرمانے، 25 کیفے بند۔ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے نافذ العمل احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر مکہ مکرمہ کی 19 معروف دکانوں کو جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ 25 کیفے شاپس بند کر دیے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی المعابدہ میونسپلٹی نے تفتیشی دورے کے دوران SOPs کی خلاف ورزی پر علاقے کے 19 معروف دکانوں پر بھاری جرمانے عائد کیے ہیں، جبکہ مالکان کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ مذکورہ دکانوں میں گاہکوں کے درجہ حرارت ناپنے کے آلات نہیں تھے، کارکن ماسک کا اہتمام نہیں کر رہے تھے اور بعض دکانوں میں لائسنس ختم تھا۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے سربراہ انجینئر عبداللہ بن حمیس الزیدی نے کہا ہے کہ تفتیش کے دوران 19 کافی شاپس کو متعدد خلاف ورزیوں پر بند کر دیا گیا ہے۔ ان کے مالکان پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ بعض کا لائسنس وقتی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ صحت اہم ترین مسئلہ ہے جس پر کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ جہاں کہیں بھی خلاف ورزی دیکھیں تو بلدیہ کو مطلع کریں۔ سعودی عرب کے شہزادہ مشہور بن مسعود انتقال کر گئے۔ شہزادہ مشہور بن مسعود بن عبدالعزیز آل سعود انتقال کر گئے۔ ایوان شاہی نے انتقال کی خبر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی نماز جنازہ آج جمعرات کو ریاض میں ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ کے بعد تدفین بھی ریاض شہر کے قبرستان میں ہوگی۔ ایوان شاہی نے متوفی کی مغفرت و رحمت اور بلندی درجات کی دعا کی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سعودی عرب کی مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔